ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں کھیلداس کوہستانی صاحب سے اور شوکت یوسف زئی صاحب سے۔ کھیلداس صاحب، آبویسلی ماضی میں جیسے وہ کہہ رہے ہیں سٹیٹمنٹس تو سبھی کی ہیں، تو آپ لوگوں کی بھی پارٹی کی ہم 10 نکال سکتے ہیں، ان کی آج کی ہیں، آپ کی کل کی ہیں، تو یہ تاریخ وہی والی بات ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے، کوئی ایسا نیا کام تو نہیں ابھی ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں، پہلی بات ہے ان کو نواز شریف سے اپنے آپ کو موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، نواز شریف صاحب اس خطے کے سینئر لیڈر ہے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ شخص ہے جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت دی، اور دوسرا اس کا بھائی شہباز شریف صاحب جس نے دشمن کو شکست دی اور جو جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ ہماری لیڈرشپ وہ ہے، اور یہ کب سے سیاسی بن گئے؟ مجھے تو کبھی سیاسی نظر نہیں آئے۔ 2014 میں بھی انہیں جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کی، 9 مئی بھی انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کا کام کیا، 26 نومبر پہ وہ بھی یہی کیا۔ ابھی بھی عمران خان جو ان کو حکم دے رہے ہیں وہی دے رہے ہیں جو 9 مئی اور 26 مئی والا ہے۔ تو یہ سیاست نہیں اسی سے ہے۔ ایک فالو اپ سوال پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ سر، اگر یہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہی کام کرتی ہے جلاؤ گھراؤ کا، تو کیا اب آپ لوگ گورننس رول لگا دیں گے اس سے پہلے کہ چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے وہ لے کے آ جائیں، یا کوئی جلسہ جلوس یا وہ جیسے کہہ رہے ہیں شوکت صاحب کے تیار ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے گورنر رول لگانے کی، مجبوری ہوگی، آئین ہمیں اجازت ضرور دیتا ہے۔ اگر یہ 26 نومبر کی طرح نکلے وہاں کے وسائل لے کے، اسلحہ لے کے، تو پھر کوئی نہ کوئی حکومت اس دفعہ قدم ضرور اٹھائے گی۔ نہیں، مطلب کہ گورننس رول کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو آئین اور قانون میں ہوگا وہ ہم کریں گے۔ اب ان کو یہ اجازت ہم نہیں دیں گے اسلام آباد کی طرف آنے کی۔ ٹھیک ہے، بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا ابھی تک؟ فیصلہ دیکھیں کرنا کیا ہے؟ ابھی کل میرے سے ان کے ترجمان بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹاک شو میں، انہوں نے کہا کہ سی ایم کے پی کے نے تحریک کا آغاز پرسوں سے کر دیا ہے۔ میں نے کہا وہ تو کافی پی رہے تھے اسلام آباد میں، بچوں کے ساتھ سیلفی بنا رہے تھے۔ اگر اس طرح کی تحریک ہے تو چلتی رہے، ہمیں کیا ہے؟ 2 سال سے یہ آئین تحفظ تحریک بھی اجلاس کرتی ہے، ابھی بھی انہوں نے 50 لاکھ روپے اڑا لیے، ٹکے کھا لیے، ملائی بوٹی کھا لی، اور کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بھارا نہ۔ تو یہ کے پی کے میں وسائل کے پی کے عوام کے استعمال ہو رہے، کرتے رہے، ہمیں کیا ہے؟ سر یہ پوچھنے دیں، یہ سر بڑا اہم نقطہ ہے۔ جی شوکت صاحب، آپ لوگوں نے کے پی کے وسائل استعمال کیے ہیں اس کانفرنس پہ؟ دیکھیں، یہ ایک تو خدا کے لیے اپنے آپ کو سیاست میں ہی رکھیں، فوج کے پیچھے نہ چھپیں۔ فوج ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، اور ہم فوج کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کوئی اپنا بیانیہ تو ہے نہیں۔ آپ نے کوئی ڈیلیور تو نہیں کر سکے 3-4 سالوں میں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ 2 دفعہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن گیا، اور کوئی 2 دفعہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب بنے کہ 4 دفعہ۔ اسی طرح پنجاب کے 2 دفعہ نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے، 3 دفعہ شہباز شریف بنے۔ اب مریم بی بی آئی ہے تو وہ کہتی ہے میں پہلی مرتبہ پنجاب کے اندر جو ہے نا میں آج یہ کام کر رہی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے جو لیڈر تھے وہ اتنے زیادہ وہ تھے، کوئی کام کے نہیں تھے، بالکل انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پنجاب تو ان کے ہاتھ میں تھا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ سر میں وہ سوال جو کھیلداس صاحب نے اٹھایا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ کدھر لے گئے ہیں بات کو؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ ان کے پاس اپنا بیانیہ نہیں ہے نا۔ یہ جو بات کرتے ہیں جی 9 مئی ہے، فلاں ہے، بھائی 9 مئی ہوا ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہا کہ تحقیقات کر لیں، جو ان میں ملوث ہیں ان کو سزا دے لیں۔ کہ عمران خان تو 9 مئی میں کہاں سے ملوث ہے؟ وہ جیل میں تھا، جب یہ کارروائی ساری ہوئی وہ جیل میں تھا، اور بس اس کو کھاتے میں ڈال دیا کہ جی اب بشرا بی بی کا کون سا قصور ہے؟ چلو مجھے یہ بتائیں، بشرا بی بی نے کوئی 9 مئی میں وہ کھڑی تھی؟ لیکن بات یہ ہے نا کہ دیکھیں، ہم نے اس ملک کو آگے ملک کو چلانا ہے۔ اگر ملک کو چلانا ہے شوکت صاحب، یہ مجھے اب میرے پاس وقت ذرا کم ہے، مجھے کھیلداس صاحب کو بھی وقت دینا ہے۔ کھیلداس صاحب، یہ جو ایشو شوکت صاحب اٹھا رہے ہیں نا سر، کہ آپ لوگوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا، اکانومی کی حالت خراب ہے، آپ کی جو سوال تھا پاپولیرٹی پہ، وہ سوال ابھی بھی موجود ہے۔ آپ نے سہیل صاحب کا ذکر کیا، وہ آج F6 میں جا کے لوگوں کے ساتھ کافی پی سکتے ہیں، آپ کی جو چیف منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں وہ شاید یہ نہیں کر سکتے۔ تو سر ڈیلیوری کا ایشو ہے، اور یہی گھبراہٹ پی ایم ایل این کو رہتی بھی ہے۔ شاید آپ کو مریم نواز صاحبہ کے وزیر اعلیٰ کے پروگرام نظر نہیں آتے ہیں، لیپ ٹاپ میں ہزاروں بچے یہ کہتے تھے کہ آپ عوام میں جا نہیں سکتے۔ بچے اور نوجوان جس کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہے، آج ہزاروں کی تعداد میں
पूरे पंजाब में, ठीक है। सर कोई यकीन नहीं करता कि आपकी पॉलिटिकल अब कोई पॉपुलैरिटी उससे बढ़ी है? आप मुझे बताएं, क्या साफ सुथरा पंजाब का दुनिया भर से तारीफें नहीं आ रही हैं? क्या जो मौसमियात के हवाले से जो किए हुए मरियम नवाज साहबा के इकदाम आते हैं, क्या दुनिया उसको सराह नहीं रही? क्या बच्चे जो ग्रीन वोट नहीं देना ना बसों में, आप पंजाब बदल चुका है। जो पंजाब इन्होंने 4.25 साल में तबाह किया था, उसको मरियम नवाज साहबा ने 1 साल में 1.5 साल में इतना काम किया है। जो नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे थे कि मरियम नवाज साहबा ने हमें भी क्रॉस कर लिया है, शहबाज साहब को भी, मुझे भी, इतनी उसकी कारकर्दगी है। शायद इनको नजर नहीं, हाँ मरियम नवाज साहबा के पास टाइम नहीं है इनकी तरह जाके गप्पे मारने का, उनके पास इतना टाइम है। उसके पास टाइम है अवाम की खिदमत करने का, अवाम की जिंदगी को बेहतर करने का। आपको मैंडेट केपीके में मिला है, आप इस्लामाबाद में कॉफी पी रहे हैं, आप केपीके हाउस में सियासी तमाशे कर रहे हैं, आपको वहाँ सूबा जल रहा है, दहशतगर्दी से जल रहा है। वहां पे किसी मसले पे आपके पास वो ये तो कह रहा है कि मैं खान की रिहाई के लिए आया हूँ, मेरी प्रायोरिटी खान है। वो कुछ कह रहे हैं सर, उनकी बात मैं क्या सुनूं? जो मुझे बताएं कि उनकी प्रायोरिटी खान है। खान की रिहाई किसी एहतजाज से नहीं होनी है, किसी डील के तहत नहीं होनी है, वो अदालतों के फैसले हैं। आपको अपने बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। 30 सेकंड जो उनको दे रहे हैं। जी शौकत साहब देखें, ये जो कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब का मुकाबला किसी और के साथ ना किया जाए, ये सही कह रहे हैं। नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन बदकिस्मती है कि वो एक खातून से हार गए हैं। अब ये तो हकीकत है ना, पॉपुलरिटी तो नहीं है। अगर पॉपुलरिटी नहीं है तो देखिए, बड़ा लीडर छोटा लीडर क्या होता है। जो मुल्क के लिए डिलीवर कर सकता है वो हम उसको अपना लीडर मानते हैं, जिसने मुल्क के लिए कुछ किया है। आज तक आप एक कैंसर अस्पताल नहीं बना सके। इतने वसाइल, इतनी बार वजीर आला, इतनी बार वजीर आजम, एक बंदा बगैर हुकूमत पर है कि उसने कैंसर अस्पताल बना भी लिया और चला भी लिया, निमल यूनिवर्सिटी बना दी। देखिए ये होती है नवाज शरीफ के नाम से हमें 2.25 करोड़ वोट पड़े, 2 करोड़ वोट। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गजा के हवाले से और अमेरिका में क्या चल रहा है।